الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ایسے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، یاد رکھو کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے، اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ آپ نے یقیناً جڑے رہنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ آج ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں گے جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یعنی ایک ایسے صحابی جو عشق رسول و عشق آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے انتہائی مالا مال تھے، جو اصحاب صفہ کی صف میں تشریف فرما تھے، جو محافظ ناموس رسالت کے منصب سے نوازے گئے، جو سبقت فی الاسلام، شوق علم، جذبہ جہاد اور فیاضی و ایثار کے عظیم اوصاف سے متصف تھے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہمیشہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، یعنی یوں کہیے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر بنے رہے۔ یہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں ناظرین جن کو فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرور ہونے کا کافی وقت میسر آیا، عرصہ دراز تک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکتساب فیض کی سعادت سے شاد کام ہوئے، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت ناظرین ایسے علوم و فنون سے سرفراز فرمایا تھا جس کا دور حاضر میں تصور ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ سے کثیر حضرات نے اکتساب فیض کی سعادت حاصل کی، اور اپنے دور کے آپ جانتے ہیں صاحب وہ امام بن گئے، امام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اصل سرمایہ ناز کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ اصل سرمایہ ناز عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال دولت تھی۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ آپ کی رگ و پے کے اندر مکمل طور پہ پریویل کر چکا تھا، سرائیت کر چکا تھا۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق آپ کا سرمایہ افتخار تھا۔ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنے وقت کے بڑے بڑے ظالم و جابر حکمرانوں سے آپ مرعوب نہ ہوئے، بلکہ جس وقت یزید جیسے ظالم جابر ملعون نے بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ گستاخی کی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہستی تھیں جنہوں نے سر دربار یزید کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی، اور یہ بتلایا تھا کہ تیرا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا، اور حسین علیہ السلام اللہ کے رسول اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر ناظرین فضیلت کا وہ عظیم الشان تاج سجا جو رہتی دنیا تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کا سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ ممتاز حوالہ ہے۔ یہ قدرت کا انتخاب ہے صاحب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت کے لیے چن لیا کرتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے۔ یہ وہ دن تھا ناظرین جس دن کی مثال آج بھی رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی، کہ ایسا کریم دن کہ دنیا نے نہ پہلے اس سے دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی، کیونکہ اس کریم ابن کریم نے لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان فرما کر جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا تھا، مگر ناظرین چند معاندین اور گستاخ اس سے مکمل طور پہ مستثنا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واجب القتل قرار دیا تھا۔ یہ بڑی ڈیفائن لائن ہونی چاہیے صاحب۔ بات یہ تھی کہ جن میں ایک جو شخص تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن خطل، یہ وہ شخص تھا ایسا بد باطن تھا ناظرین، ایسا خبیث تھا
کہ جس کی عداوت، جس کی سرکشی حد سے زیادہ گزر چکی تھی. فتح مکہ کے بعد عبداللہ ابن خطل کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے لٹک گیا تھا صاحب، اور اسے یہ توقع تھی کہ اسے امان مل جائے گی، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو اس ظالم کا سر تن سے جدا کرے. اتنا سننا تھا کہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی غیرت ایمانی اور حمیت دینی کے سبب فوراً آگے بڑھے اور ظالم اس سرکش کا سر تن سے جدا کر کے اسے واصل جہنم کر دیا اور رہتی دنیا تک ناموس رسالت کی محافظت کا تاج اپنے سر اقدس پر سجایا. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا ناظرین، جس کے سامنے بڑے بڑے روسائے عرب اپنی پیشانی ٹیکنا باعث فخر سمجھتے تھے، مگر آپ اس منزل پر فائز ہونے کے باوجود بھی زاہدانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے. آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ کبھی پرتکلف لباس آپ نے نہ پہنا، دنیا و مافیا سے اس قدر بے نیاز تھے کہ نہ تو کپڑے خوبصورت پسند فرماتے تھے اور نہ ہی کوئی آرائش و زیبائش آپ کو محبوب تھی. یعنی آپ کس قدر زاہدانہ زندگی بسر فرماتے تھے ہماری عقل سے ماورا ہے. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی دنیا و مافیا سے اپنے آپ کو جو ہے بے نیاز کر کے صرف اور صرف خوف خدا کو اپنا کر رکھا. جو فعل بھی انجام دیتے تھے صرف للہیت کے تحت اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دیا کرتے تھے. کوئی کام ایسا نہیں تھا جس میں حب دنیا نظر آتی. عبادت خداوندی مثلا نماز، روزہ، تہجد وغیرہ میں اتنے پابند تھے کہ جتنی بھی مصروفیات و مشاغل ہوتے تھے آپ اول وقت میں نماز ادا کیا کرتے تھے اور پوری توجہ اور انہماک سے ادا کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو بے انتہا دولت سے مالا مال کیا تھا، لیکن اس نعمت خداوندی سے آپ خود استفادہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی مجبور آ جاتا تھا تو اس کی داد رسی کر دیا کرتے تھے. یعنی دنیا میں ایسے رہتے تھے کہ جیسے مسافر رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کیا کرتے تھے. ایک اور بات بتاؤں آپ کو، اہل بیت کے بڑے چاہنے والے تھے، مولا کائنات کے بڑے چاہنے والے تھے. آغاز کرتے ہیں صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرمائے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب تشریف فرمائے. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائے. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے. سب سے پہلے ظاہر ہے اتنی حسین شخصیت، آگے جا کے ظاہر ہے ان کے اوصاف، ان محاسن پہ بات کریں گے، لیکن ایک جو سپرلیٹو ڈگری میں اس کو کہوں تو غلط نہ ہوگا، اور وہ بھی ظاہر ہے قدرت ہی منتخب کرتی ہے، وہ جو آپ کو محافظ ناموس سے رسالت کی جو ڈگری ملی وہ یقیناً بہت بڑی. تو ایک تو ابن خطل کو جو واصل جہنم کرنے کا فریضہ آپ نے انجام دیا، میں چاہتا ہوں اس پر ذرا ڈیٹیل گفتگو آپ ضرور فرمائیں، لیکن اس سے قبل آپ کا تعارف، آپ کا ایمان لانا، اور پھر غزوات میں جس انداز سے آپ شرکت کیا کرتے تھے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. بہت شکریہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم معیار ہدایت ہیں، اور ان نفوس اور ذوات کو معیار ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. صحابہ کرام کے لیے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ. سبحان اللہ. انہی صحابہ کرام میں سے ایک خوبصورت نام حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. آپ کا جو مشہور ہونا ہے وہ اسم کنیت ہے، یعنی ابو برزہ جو ہے یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی کنیت ہے. آپ کا اسم مبارک ہے نضلہ، نون، ضاد، لام اور ہا، یہ آپ کا اسم مبارک ہے. عربی زبان میں جنید بھائی برزہ جو ہے وہ پاک دامن عورت کو کہا جاتا ہے. تو اب آپ کی کنیت ہے ابو برزہ. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کی نسبت سے یہ کنیت رکھی گئی. اور سوچئے کہ ان کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا کہ جن کی پاکی جو ہے نام کا حصہ بن گئی، اور ایک خوبصورت نام بھی مل گیا خواتین کے لیے. بچیوں کے نام میں اکثر ذکر کر دیتا ہوں کہ برزہ نام رکھا جا سکتا ہے، معنی بھی بہت خوبصورت. اچھا، نارملی لوگ جو ہے مطلب بچوں کے اوپر نام رکھتے ہیں، مطلب جو نرینہ اولاد کے اوپر، یہاں یہ ہے کہ اپنی بچی کے اوپر آپ نے برزہ جو ہے وہ پاک دامن عورت کو کہا جاتا ہے. جہاں تک آپ کا نسب مبارک ہے، نسب مبارک آپ کا یہ ہے کہ حضرت نضلہ جو کہ آپ کا اسم مبارک ہے، بن عبید اللہ بن حارث
بن حبال بن ربیع آخر تک مختلف آباء و اجداد کے ساتھ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ مکۃ المکرمہ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا دیکھا اور آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی افکار سے متاثر ہو کر آپ کی غلامی کو قبول کر لیا اور پھر وصال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہے. اور یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں آپ شریک رہے. غزوات کے حوالے سے ایک تو اسد الغابہ والوں نے ایک قول آپ کا اپنا نقل کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 او 7 کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی 6 او 7 یا 7. اچھا، تو 2 قول تو یہ ہو گئے کہ 6 غزوات یا 7 غزوات. اور ایک قول اور نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے 9 غزوات میں نبی کریم کے ساتھ شرکت کی. اور اسے اگر ہم بہت عام الفاظ میں یا اور واضح کرنے کے لیے کہیں تو یوں کہیں گے کہ جتنے بھی غزوات ہوئے آپ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے. یعنی شرف بدریت بھی آپ کے شرف بدریت حاصل ہے. غزوہ خیبر میں آپ موجود تھے، غزوہ خندق میں آپ موجود تھے، اور آپ خود غزوہ احد کا ذکر کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے جب وہ ایک حملہ ہوا اور آپ کے جسم اطہر پر زخم آئے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد خدمت میں رہا. اللہ، شرف صحابیت بھی حاصل ہوا اور شرف خدمت بھی حاصل ہوا. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتری کی جانب آئے، بہیمانہ کے صحت کو آپ نے پایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعائے خاص ارشاد فرمائی. مخدوم کائنات کی خدمت اور اس کے بدلے میں دعا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عطا فرمائی. تو اس اعتبار سے بھی آپ کی خدمات ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا، پھر فتح مکہ پر آپ موجود تھے، پھر تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے. گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس دین کی بنیاد میں ان کا خون بھی شامل ہے، ان کی خدمات بھی شامل ہیں. پھر جو فدائیت کے جذبے کا آپ نے ذکر کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے اور کر کے دکھایا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ہم مزاج حضرت ابو برزہ کو دیکھیں تو اس میں زہد، قناعت نظر آتا ہے، یعنی وہ آپ کی کیفیت ہے. لیکن جب ناموس رسالت کی بات آئی تو اس ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ہی سب سے پہلے آگے بڑھے اور ابن قتل کو جہنم واصل کیا. معاملہ یہ تھا کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ موجود تھے اور فتح مکہ پر لا تثریب علیکم اليوم کا ایک عمومی اعلان کیا گیا. لیکن اس میں استثناء تھا تقریباً 8 افراد کا، اور یہ وہ بدبخت ہے، یہاں پر یہ بات امت کو سمجھنی چاہیے کہ ابن قتل وہ بدبخت تھا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مدینے آیا، اسلام قبول کیا. اس کا نام تھا عبد العزہ، پھر اس کا نام عبداللہ رکھا گیا، عبداللہ ابن قتل کہا جاتا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصولی زکوٰۃ کے لیے ایک طرف بھیجا تو وہاں پر جا کر اس نے اپنے غلام کو قتل کر دیا، صرف اس بنا پر کہ اس نے کھانا وقت پر نہیں دیا. اور پھر وہاں سے یہ مرتد ہو کر پھر مکہ آ گیا، اور پھر وہاں پر آ کر جب اعلان ہو گیا تو یہ غلاف کعبہ سے چمٹ گیا کہ مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس شخص کو جہنم واصل کرے گا. اور اس کی قباحت و شناعت یہ ہے، یعنی اس کا جرم یہ ہے کہ یہ جب واپس آیا تو اس کے بعد یہ خود بھی ایسے اشعار کہا کرتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مشتمل تھے، اور اپنی 2 کنیزوں کو اسی کام کے لیے مقرر کیا تیار کیا تھا، انہیں اشعار یاد کرواتا تھا اور وہ سر تال کے ساتھ انہیں پڑھا کرتی تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس بدبخت کو جہنم واصل فرما دیا. یہاں پہ ایک بات سید صاحب بڑی سمجھنے والی، دیکھنے والی، اور خاص طور پہ جو متجددین ہیں، پرابلم کیا ہے صاحب کہ ہم صحیح طرح سے واقعی کمیونیکیٹ ہی نہیں کر رہے. ہمیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، بتلانا چاہیے کہ یہ واقعی ریڈ لائن ہے ناموس رسالت. یعنی دیکھیے جس حرم پاک میں چونٹی کو مارنا حرام قرار دیا ہے، یعنی آپ چونٹی کو جہاں نہیں مار سکتے، وہاں سرکار رحمت للعالمین فرمائیں کہ کون ہے جو اسے واصل جہنم کرے گا، اور اسے واصل جہنم کیا گیا. اٹ مینس کہ
یہ لمٹ ہے صاحب، اس سے آگے بات ہو ہی نہیں سکتی ناموس رسالت سے بڑھ کے۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اللہ تعالیٰ نے شرف یہ بھی عطا کیا کہ اسلام کی پہلی، آپ اسے یونیورسٹی کہہ لیجئے، کالج کہہ لیں، اسکول کہہ لیں، یعنی اسکول کہہ لیں، کالج کہہ لیں، یونیورسٹی کہہ لیں، اصحاب صفہ جہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے، یعنی صفہ یونیورسٹی آپ اس کو کہہ لیجئے، اس کے آپ جو ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فضائل و کمالات سے جو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جو تلامذہ اٹھے وہ ایسے اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ وہ وقت کے امام بنے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے صفہ کو اپنی کہنا چاہیے کہ اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور صفہ کسی چبوترے کا ہی نام نہیں ہے جسے عام طور پر لوگ کہتے تھے صفہ چبوترے کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جناب صحابہ اکرام کے لیے دینی درس گاہ، روحانی تربیت گاہ، درست، یہاں انہیں تعلق باللہ اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مادیت پرستی سے کنارہ کشی، فکر آخرت، خودداری، قناعت، دانائی و حکمت، میانہ روی، سادگی کے ساتھ ساتھ خلافت ارضی کا کاروبار سنبھالنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئین جہانداری کی بھرپور تعلیم دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو کہنا چاہیے کہ بقول آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل فرنٹ لائن پر بات ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت اکرام کی محبت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور محبت کا کوئی مرکز ہے تو وہ اصحاب صفہ۔ اصحاب صفہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بڑی زبردست تربیت فرمائی آپ نے، انہی میں حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا، اور اکتساب فیض بھی اس انداز میں، اس شاندار انداز میں کہ جب اس کو آگے منتقل کیا تو ایسے ایسے عظیم الشان لوگ پیدا کیے ہیں کہ دنیا جن کو اپنا امام مانتی ہے۔ اللہ، اور ان میں عظیم الشان لوگوں میں خود ایک تو آپ کے اپنے بیٹے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ابو عثمان، ابو منہال، ارزق بن قیس جن سے روایتیں بھی آئی ہیں بخاری اور مسلم کے اندر، اس طرح ابو العالیہ، کنانہ بن نعیم، بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ ان لوگوں نے بارگاہ ابو برزہ الاسلمی سے وہ فیضان حاصل کیا ہے کہ جسے دنیا میں پہنچایا۔ امام بخاری نے ایک روایت لی ہے، بڑی مشہور ایک روایت ہے جس کو امام بخاری لے کر آتے ہیں۔ اس روایت میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک روایت کو بیان کیا جو کہ امام بخاری کتاب مواقد الصلاۃ میں لے کر آئے۔ کہتے ہیں کہ حفص بن عمر، سننے والی بات ہے، حفص بن عمر نے روایت کیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ شعبہ، تیسرے نمبر پہ ابو المنہال جو کہ ابو برزہ الاسلمی کے شاگرد بھی ہیں۔ گویا یہ ثلاثیات بخاری میں سے ایک حدیث ہے۔ ثلاثیات بخاری آپ جانتے ہیں کہ بڑی اہم ترین چیز ہوتی ہے، تو حضرت امام بخاری کی یہ ثلاثیات میں سے ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز ہمیں اس وقت میں پڑھائی جب ہم ایک دوسرے کو پہچان لیا کرتے تھے۔ اچھا، تو اس سے ہمارے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز فجر کا مسئلہ بیان فرمایا کہ نماز فجر جو ہے ایسے وقت میں ادا کی جائے کہ جس میں جو ہے ہم ایک دوسرے کو پہچان، بالکل اندھیرے میں نہ پڑھی جائے بلکہ ایسی روشنی میں پڑھی جائے جس میں ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث امام بخاری نے تقریباً آپ سے 46 احادیث مروی ہیں، ٹھیک ہے، جن میں 27 احادیث متفق علیہ بمعنی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، دو احادیث جو ہیں وہ امام بخاری اور 4 امام مسلم نے جو اس میں منفرد ہیں، صرف انہوں نے بیان کیا۔ باقی اس کے علاوہ 13 احادیث دیگر کتب احادیث کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علمی اعتبار سے ایک بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، اور آپ کے اسی علمی فیضان کو پھر جب آپ نے آگے منتقل کیا، بصرہ کے جب حضرات ہیں وہ ساری کی ساری جتنی احادیث لے کر آتے ہیں وہ حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آتے ہیں، اور آپ نے بصرہ میں ایک زندگی کا طویل وقت گزارا، اور لوگوں کو علم دین سے اور علوم دنیا سے، علم دین سے اور علوم دنیا سے بھی آپ نے سرفراز کیا، اور مختلف شعبہ جات کے لیے لوگوں کو تیار کر کے ایک معاشرے کو ایک
صالح افراد کی ایک بہت بڑی ٹیم آپ نے فراہم کی، جس سے معاشرے کے اندر صالحیت پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب، جہاں آپ کی زندگی کا یہ پہلو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، وہاں انٹرنلی آپ کا جو زہد تھا، آپ کا جو تقویٰ تھا، دیکھیں پیسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود زہد و تقویٰ کی اعلیٰ منزل پہ آپ فائز تھے، اور عبادت الہی میں جو خشوع و خضوع، اور ہمارے یہاں تو یہ نا صاحب کہ ہم نماز ادا کر لیں گے، ہے نا، وہاں تو یہ کہ یہاں اللہ اکبر کی صدا آپ کی سماعتوں میں آتی تھی، اور آپ سارے اپنے معمولات چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی اشیاء ہیں اس کو ترک کر دینا۔ یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی نفیس بات کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زاہد حقیقتاً وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دنیا ذلیل و خوار ہو کر آئے لیکن وہ اس دنیا کو ترک کر دے، اوکے، اور وہ ترک کرنے کی وجہ یہ ہو کہ اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی بروز معاشر اس کو یہ نہ کہہ دے کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تمہیں جو دنیا کی زندگی دی تھی اس میں تم نے اپنی پاکیزہ چیزوں کو ترک کر دیا، ان کو ختم کر دیا، واستمتعتم بہا، اور تم اس سے نفع حاصل کر چکے۔ تو اب وہ جو زاہد ہوتا ہے وہ اس بات سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی نعمتیں دینے کے مقابلے میں یہ مجھ سے کہہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں میدان محشر میں پھنس جاؤں۔ درست۔ تو پھر وہ زہد و تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب اگر اس فرمان کی روشنی میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس بیان کردہ اقتباس کی روشنی میں ہم دیکھیں تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، جیسا کہ آپ نے سرنامے میں ذکر کیا تھا، کہ ایسی شخصیت تھی کہ بڑے بڑے رؤسائے عرب آپ کے قدموں پہ اپنا سر جھکانے کے لیے اپنا فخر سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ کبھی بیش قیمت لباس نہ پہنتے، سواری قیمتی سواری بھی پسند نہ فرماتے، کوشش یہ ہوتی کہ آپ سواری کو حتی الامکان جتنا نظر انداز کر سکتے ہیں کریں۔ اور پھر اس کے بعد راتوں کو اٹھ کر، آپ کے پاس خدام بھی موجود تھے، لیکن جب آپ رات میں اٹھتے تھے تو اپنی نماز کی ادائیگی کے لیے جتنے بھی معاملات تھے، وضو کے لیے پانی بھرنا، دیگر امور اختیار کرنا، وہ سب کے سب آپ خود کرتے تھے، یعنی اور آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے، زحمت نہیں دیتے تھے آپ اپنے پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی غلام کو رات کے اس پہر میں اٹھایا جائے۔ یہ آپ کے زہد و تقوی کا انتہائی زبردست عالم ہے۔ اور ایک یہاں پہ میں ذکر کروں کہ آپ یہ زہد و تقوی اختیار تو کرتے تھے، لیکن ساتھ میں شریعت کے جو احکامات تھے اس میں جو نرمی تھی اس سے بھی آپ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ یعنی ہمیں اس بات کی طرف بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ انسان جب زہد و تقوی اختیار کرے تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ زہد و تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے نفس کو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیں، آزمائش میں مبتلا ہو جائیں کہ دوسرا آپ کو دیکھ کر زہد و تقوی سے ڈرنے لگے۔ اس کے سلسلے میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو برزہ جو ہے وہ کسی جنگ کے دوران جو ہے نماز عصر ادا کر رہے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی، تو وہ گھوڑا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو آپ جو ہے وہ نماز کے دوران ہی اس گھوڑے کو لینے کے لیے چلے گئے اور واپس آ کر آپ نے نماز ادا کرنا شروع کی۔ تو وہاں پر منافقین میں سے ایک شخص موجود تھا جس نے طعنہ دیا اور کہا کہ دیکھو اس بوڑھے شخص کو، اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا اور ایک گھوڑے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بات سننے کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے بعد آج تک مجھے کسی نے اس انداز سے شرمندہ نہیں کیا جس طریقے سے تم نے یہ بات کی ہے۔ اور پھر آپ نے ذکر کیا کہ میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، اگر میں دوران نماز اس گھوڑے کو جانے دیتا تو میں رات تک بھی اپنے گھر والوں تک نہ پہنچ سکتا اور میں آزمائش میں آ جاتا۔ تم کیا جانو کہ رسول اللہ کے دین میں کیا آسانیاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جہادوں میں شرکت کی ہے اور میں نے وہاں پر آپ کی آسانی دیکھی ہے، اگر یہ گھوڑا لینے کے لیے میں نہ جاتا تو میں مشقت میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ ہے ہمارے دین کی وہ آسانی کہ انسان تقوی، پرہیزگاری سب کچھ اختیار کرے، لیکن اس کو اختیار کرتے ہوئے اس بات کا ضرور لحاظ کرے کہ شریعت مطہرہ نے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہاں پہ میں ایک اور وہ روایت جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے تقوی کے نام پر، وہ ایک 3 صحابیوں والی روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات معلوم کرنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے کہ ہم معلومات کریں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب عبادات کے معاملات بیان کیے تو انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت اگر ہم اختیار کریں گے
تو یہ ہمارے لیے ناکافی ہے. سرکار کا مرتبہ تو یہ ہے کہ سرکار تھوڑا سا عمل کریں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے کہ سرکار کے صدقے امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. پھر انہوں نے الگ الگ نیتیں اختیار کی کہ ایک نے کہا کہ میں جو ہے وہ شادی نہیں کروں گا ساری زندگی, ایک نے یہ نیت کی کہ میں جو ہے وہ ساری زندگی روزے رکھوں گا, ایک نے یہ نیت کی کہ میں رات میں نمازیں پڑھوں گا. تو سرکار نے اس سختی سے انہیں منع فرمایا. ٹھیک. اچھا ایک بات بتائیے, حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ہمیں ایک بات اور بڑی خاص نظر آتی ہے. ایک تو یہ کہ دن میں ظاہر جو فرائض واجبات ہیں یا مستحبات ہیں آپ اس پہ پورا مکمل طور پہ جو عمل کیا کرتے تھے, ساتھ ساتھ جو ہے جو گھر والوں کی ٹیک کیئر ہوتی تھی وہ بھی مکمل طور پہ کیا کرتے تھے, اور رات وہی بات ہے تہجد گزاری, عبادات میں جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنا. یعنی آپ کی شخصیت کے اندر خوف خدا کا جو عنصر تھا وہ بے انتہا تھا. وہ خوف خدا کا یہ عالم جو آپ کا تھا اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے نماز کی ادائیگی کے لیے, تو اس وقت آپ کا معمول یہ ہوتا کہ آپ جیسے ہی اذان ہوتی فوری طور پر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے. اور یہاں پر یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ آپ کو صحبت حاصل تھی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ آپ کو حاصل تھا, تو یہ سرکار علیہ السلام کی سیرت آپ کی ذات میں نظر آتی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان ہوتے اور گفتگو کرتے اور جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا تو آپ اس طریقے سے اذان کی طرف لوٹتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہو. یہی سیرت کا پہلو ہمیں ان کی ذات میں نظر آتا ہے کہ آپ جب نماز کا اوقات ہوتے تو آپ فوری طور پر جو ہے وہ نماز کی طرف راغب ہو جاتے, اور لوگوں جو آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوتے تو ان سے تمام اپنے معاملات کو فارغ کر لیا کرتے تھے, اور ساتھ اس کے اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتے تھے, حقوق کا بھی لحاظ کیا کرتے تھے. یہ آپ کی شخصیت کی ڈائیورسٹی ہے اور اس میں ہمیں جو ان کی سیرت پر ضرور عمل کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو ہمارے یہاں آج دوستی ہم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں نا, میرا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میرا دوست مجھ سے راضی رہے, ہم یہ دیکھتے ہیں نا صاحب کہ میرا دوست جو ہے اس کا دل مجھے رکھنا ہے. غلط کام بھی ہم دوستوں کے لیے کر لیتے ہیں, صحیح کام بھی ہم دوستوں کے لیے کہ دوست کسی طور سے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. دوستی کس کے لیے ہوتی ہے صاحب, یہ آپ کو بتلائیں گے, کیونکہ دوستی کا اصل پیمانہ جب ہم سمجھیں گے نا کہ صاحب دوستی کا اصل پیمانہ کیا ہونا چاہیے, بہت سے مسائل ہمارے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات ہو رہی ہے اور آپ کو بتلائیں گے کہ انہوں نے دوستی کس کے لیے کی تھی اور دشمنی کس کے لیے کی تھی. درود علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی عظیم الشان ہستی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو محافظ ناموس رسالت بھی ہیں اور ابن قتل جیسے کو قتل کرنے والے بھی ہیں, اسے واصل جہنم کرنے والے بھی ہیں, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی یونیورسٹی کے طالب علم بھی ہیں, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بھی ہیں, جو ببنگ دہل کھل کر دیکھیں. بات کیا ہے صاحب کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس میں اف اگر مگر نہیں ہوتا, اس میں یہ نہیں ہوتا صاحب کہ میں نے پک اینڈ چوز والے پھر تو محبت یہ کہتی ہے صاحب کہ جو ہے سب کچھ فدا کر دیا جاتا ہے محبت کے نام پہ. تو آپ نے ایسی محبت کی کہ گورنر ابن زیاد جس کا ظاہر ہے اس وقت ایک بڑا دبدبہ اور بڑا روب تھا, آپ نے اس کو بھی شٹ اپ کال دے دی, چپ خاموش ہو جا, اس لیے کہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ تیری اوقات ہے کیا, اور تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ تو جن کے لیے لب کشائی کر رہا ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یعنی آپ وہ ہیں کہ جو یزید جیسے جابر اور ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر ببانگ دہل یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو یہ ہوں گے, ان کے نانا جان کا ہے سب کچھ اور کسی کا نہیں ہے, اور تو وہ ہے جس کا حشر جو اس کے ساتھ ہوگا جس کا نام ابن زیاد ہے. یعنی بنیادی طور پر سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں صاحب کہ یہ جو آج ہمارے ہاں ہم بہت زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنی سوچوں کے اندر جو ہے پلپلے ہوتے جا رہے ہیں نا, کہ ہم سوچ کے بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. نہیں صاحب نہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ شرط کے ساتھ نہیں ہوا کرتی ہے, وہ تو کھل کے ببانگ دہل ہوا کرتی ہے. اہل بیت کی بات آئے کھل کے محبت کا اظہار کیجئے, صحابہ کی بات آئے کھل کے محبت کا اظہار کیجئے, اولیاء کی بات آئے کھل کے محبت کا اظہار کیجئے. اللہ کے پیاروں سے اگر پیار نہ کریں گے صاحب تو پھر کس سے کریں گے؟ یہاں مصلحت نہیں ہوتی, یہاں مصلحت کا چولہ نہیں ہوتا, یہاں تو صرف ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. اب فیصلہ خود کر لیجئے کہ آپ ہونے والے لوگوں میں یا نہ ہونے والے لوگوں میں. سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. صاحب ذرا بتائیے,
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوستی ایکچول پیمانہ یہی ہے. اچھا یہ پیمانہ حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوستی تھی جو پیور رضا الہی کے لیے تھی, بڑا حسین واقعہ ہے وہ. اس نے تو واضح کر کے رکھ دیا صاحب کہ دوست کچھ نہیں ہوتا, دوستی بھی اللہ کے لیے, دشمنی بھی اللہ کے لیے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, کہ دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین, سوائے پرہیزگاروں کے. یعنی پرہیزگاروں کی جو دنیا میں دوستی ہے وہ قیامت کے دن بھی نافع ہوگی, دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگی. ایسی ہی ایک دوستی تھی حضرت عائذ بن عمرو اور حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہما کے درمیان, اور ایک دوسرے سے بڑا پیار تھا, قریبی تعلق تھے. ایک شخص تھا جو جیلس تھا, حاسد تھا, جس طرح آج بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ دو کے درمیان دوستی ہوتی ہے تو بیچ میں ایک جو ہے وہ پھونک مارنے والا موجود ہوتا ہے, ایکسٹرا آ جاتا ہے اور دونوں طرف جو ہے غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. تو وہ جلتا تھا, تو وہ حضرت عائذ بن عمرو کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو برزہ جو ہیں وہ آپ کے مخالف ہیں, آپ اچھا لباس پہننا پسند کرتے ہیں, وہ بوسیدہ لباس پہننا پسند کرتے ہیں, آپ گھڑ سواری کو پسند کرتے ہیں, وہ گھڑ سواری کو ناپسند کرتے ہیں وغیرہ. تو انہوں نے جواباً کہا, چونکہ وہ محبت اور دوستی تھی اللہ کے لیے, تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہم میں کون ہے جو ابو برزہ اسلمی جیسا ہو, آج ان کی مثال ملنا ناممکن ہے. تو گویا کہ وہ وجہ اسود لے کر, جسے ہمارے منہ کالا کہا جاتا ہے, وہاں سے لوٹا اور حضرت ابو برزہ کے پاس آ گیا, اور وہی بات آ کر پھر یہاں پر دہرائی کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عائذ جو ہیں وہ آپ کے مخالف ہیں, آپ بوسیدہ لباس پہنتے ہیں, وہ تو بہت مہنگا اور عالی لباس پہنتے ہیں, آپ گھڑ سواری کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ گھڑ سواری کو پسند کرتے ہیں. تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ, دوسرے لفظوں میں آپ زہد و تقوی کے پابند ہیں, وہ دکھاوے کے معاذ اللہ, وہ یہ ثابت کرنا مخالفت ڈالنے کے لیے. بالکل ٹھیک. تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے دو دوستوں کی دوستی کے درمیان زہر گھولنے والے, ہم میں سے کون ہے جو عائذ بن عمرو جیسا ہو. اب یہ واقعہ جب میں نے پڑھا تو میں دو چیزیں فوکس کر کے اس پہ عرض کر دیتا ہوں. پہلی چیز آپ نے فرمایا اے دو دوستوں کی دوستی کے درمیان زہر گھولنے والے. اب یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے قول ہو گئے, کیونکہ وہ لوگ ختم تو نہیں ہوئے, آج بھی موجود ہیں. تو اب اس قول کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر محبت اللہ کے لیے ہے, دوستی اللہ کے لیے ہے, تو یہ بہت گھٹیا پن ہوگا کہ آپ اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے دو دینی دوستوں کا نقصان کریں, اور اس کا نقصان ان دو کو فقط نہیں ہوتا, دین کو ہوتا ہے, کیونکہ وہ دوستی دین کی وجہ سے ہے. دوسری بات یہاں پر جنید بھائی یہ سمجھ میں آئی کہ جہاں پر دوستی ہو جائے, تو میں اکثر ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں, طلباء کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں کہ جب رشتہ ہو جاتا ہے تو رشتہ سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا, نبھانے کے لیے. واہ کیا اچھا جملہ. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ رشتے کو سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ابا سمجھ میں نہیں آتے, رشتہ تو ہو گیا ہے, اب آپ کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں آپ نے ماننا ہے. تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کان کے کچے ہوتے ہیں. اب دیکھیں وہ شخص پہلے حضرت عائذ بن عمرو کے پاس گیا, تو انہوں نے حضرت عائذ بن عمرو نے اس کی بات کو نہیں سنا اور ان کی تعریف بیان کر دی. پھر وہ حضرت ابو برزہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اس کی بات کو نہیں سنا اور حضرت عائذ بن عمرو کی تعریف کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کی محبت دین کے لیے ہے اور اس میں آ کر کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے زہر گھول رہا ہے, تو آپ کان کے کچے نہ ہوں کہ یک طرفہ بات سن کر آپ نے فیصلہ کر دیا. یعنی آپ کی پھر دوستی اتنی کمزور تھی کہ ایک شخص نے آ کے زہر گھولا اور واقعتاً آپ اس کی باتوں میں آ گئے. تو یہ چیز اگر ہم گھروں کے اندر, خاندان کے اندر, رشتہ داروں کے اندر, دوستوں کے اندر, چونکہ اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں اور ڈے بائی ڈے فاسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج کے زمانے میں جو زہر گھولنے والے ہیں ان کا طریقہ واردات بھی بڑا ڈیجیٹل ہوتا ہے. کچھ ایسی چیزیں, جی ہاں, ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اور اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض کوئی آپ کو بات بتاتا ہے تو اس میں سب سے آسان یہ ہے کہ جو صاحب معاملہ ہے آپ ڈائریکٹ ان سے پوچھیں. بہت اچھی. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, اس پہ آپ ذرا سا کلام فرمائیے. یہ جو اپنا اللہ کے لیے دوستی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوستی ہے, آپ دیکھیے اس میں چونکہ للہیت ہے تو آپ دیکھیں طرفین کی طرف سے ایک ہی ساؤنڈ ابھرا, ایک ہی آواز ابھری,
نہ ان جیسا پورے معاشرے میں، نہ ان جیسا مقام کسی کا ہے. وہاں سے بھی ایک ہی آواز اٹھی، نہ ان جیسا اس معاشرے میں کوئی ہے، نہ ان جیسا مقام کسی کا. بالکل. لیکن دوستی کے لیے جو شرط آپ نے بیان کی کہ الحب للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، والبغض للہ، اور بغض بھی اللہ کے لیے. بے شک. آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میں دوست ڈھونڈ رہا ہوں. کیسا دوست چاہیے جی؟ مالدار ہونا چاہیے، حسین و جمیل ہونا چاہیے، سورس والا ہونا چاہیے، تعلقات والا ہونا چاہیے. یہ ہمارا پیمانہ ہے. لیکن قرآن نے جس چیز کو پیمانہ بنایا وہ ہے تقوی، تاکہ وہ دوستی آپ کے لیے دنیا میں بھی نافع ہو اور آخرت میں بھی نافع. اور پھر اس دوستی کا عالم کیا تھا؟ ان دونوں حضرات کی جو دوستی تھی کہ جب ان میں سے ایک کا وصال ہوا تو وہ یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میرا جنازہ میرا دوست پڑھائے. اللہ. اب آپ سوچئے کہ وہ دوستی بھی موجود ہے اور اس دوستی کا درجہ کیا ہے کہ ایک وصیت کر رہے ہیں کہ میرا جنازہ میرا دوست پڑھائے. تو وہ باطنی طور پر، روحانی طور پر وہ دوستی کتنی مضبوط ہوگی. تو اگر ایسے دوست میسر آ جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ نیک دوست اللہ کی نعمت ہے. اچھا، ایک سوال کا مجھے جواب دیجیے. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اور وہ روایت عموماً جب بھی نگاہ سے گزرتی ہے میں بڑا اس سے لطف لیتا ہوں کہ بروز محشر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے، نہ وہ شہداء میں سے ہوں گے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو مقام اور مرتبہ عطا کرے گا کہ انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے. وہ دوستی اللہ کے لیے کرتے، وہ دوستی اللہ کے لیے کرتے تھے، دشمنی اللہ کے لیے کرتے تھے، اور اس محبت کی وجہ سے جو ان کے مابین اللہ کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ انہیں یہ شان عطا فرمائے گا. اور آج امت کو یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ہم نے اپنے تعلقات کو تابع مفادات کر دیا. یعنی ہم تعلق بناتے ہیں اپنے مفاد کی وجہ سے. ایون بعض اوقات تو ہم مسکراتے بھی مفاد کی وجہ سے، کہ جہاں پر ہمارا مفاد ہوتا ہے وہاں پر ہم مسکراتے ہیں، جہاں پر مفاد نہیں ہوتا ہم فرعون وقت بن جاتے ہیں. ایسے ہی. اور وہ کسی نے کہا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں فرعون ہوتا تھا، پھر کسی زمانے میں نمرود تھا، کسی زمانے میں شداد تھا. ہم ایسے زمانے میں آ گئے کہ بیک وقت فرعون، شداد، نمرود والے لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو ہمیں اپنے مفادات سے، دیکھیں مفاد کا بندہ نہیں بننا، رب کا بندہ بننا. جب آپ رب کے بندے بنیں گے تو پھر رب کی وجہ سے آپ کو محبت ہوگی. اور کسی مسلمان سے محبت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ میرے رب کا بندہ ہے اور میرے آقا کا امتی ہے. سر دیکھیں نا کیسی کمال بات ہے کہ وہی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب محبت ہے تو فرشتے بھی اس پہ ناز کرتے ہیں، اللہ بھی اس پہ ناز کرتا ہے. پوری جو خلقت ہے، اہل محشر جتنے بھی ہوں گے وہ حساب کتاب میں لگے ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. مطلب آپ سوچئے کہ اس سے بڑی سپرلیٹو ڈگری سید صاحب اور کیا ہوگی کہ جن کے مقام اور مرتبے کو پوری کائنات سر اٹھا کے دیکھے، یعنی انبیاء اور شہداء. وہ انبیاء اور شہداء ان کے مقام اور مرتبے کو جو ہے مطلب اس پہ رشک کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے صاحب، اب جو بڑا ایک خاص پہلو ہے، اور وہ آپ نے ذرا، چونکہ آپ سید زادے ہیں اور آپ سے بہتر اس بات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر جو احترام نبوت تھا، جس کا میں نے ایک مختصر حوالہ بھی دیا تھا، اس پہ ذرا صاحب بات کیجیے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمع روشن تھی، عشق اہل بیت اور احترام اہل بیت کی جو شمع روشن تھی، پھر ساتھ ساتھ جو خدمت خلق کا جذبہ تھا آپ کا، بتائیے ذرا اس بارے میں. حضرت سیدنا ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو احترام نبوی کا جذبہ ہے، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں تمام ہی صحابہ اکرام میں احترام نبوی کا ایک جذبہ موجود ہے، فداکاری کا جذبہ موجود ہے، جانثاری کا جذبہ موجود ہے، لیکن ہر ایک کے اندر ایک الگ الگ کوالٹی، الگ الگ مقام ہوتا ہے جس سے وہ منفرد ہو جاتا ہے. تو حضرت سیدنا ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں گزاری. بالکل ٹھیک. اور ذات رسالت سے والہانہ عشق آپ کا سرمایہ افتخار تھا. تحفظ ناموس رسالت کی خاطر آپ اپنے وقت کے بڑے بڑے ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور اس بات کی پرواہ نہیں کری کہ وہ اس وقت حکومت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ڈائریکٹ سیدھی حکومت کے وقت سے ٹکر آپ نے لی. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ والہانہ عشق کا عالم یہ ہے کہ بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد کو اس بات کا اشتباہ ہو گیا کہ آیا کوثر کا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس کے لیے اس نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے درباری ملاؤں سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ اس بارے میں مجھے کون کوئی صحیح جواب دے گا کہ کوثر کا وجود ہے یا نہیں. جو حوض کوثر کی حدیث ہم سنتے ہیں تو ان میں کسی بھلے آدمی نے کہا کہ ہمارے بصرہ میں ایک بہت ہی معمر اور بزرگ آدمی رہتے ہیں، آپ ایسا کریں ان سے دریافت کریں. وہ صحابی رسول ہیں. ہاں.
اچھا اب یہ پوچھا وہ بزرگ کون ہے؟ کہا وہ صحابی رسول ہے۔ اچھا صحابی رسول ہے تو بلاؤ بھائی۔ بلوایا گیا، قاصد بھیجا گیا، بلوایا گیا، حضرت تشریف لائے۔ جب یہ تشریف لائے تو سارے بوڑھے آدمی ہیں، آرام سے چل رہے ہیں، بڑھاپا نظر آ رہا تھا، جس نے تمسخر اڑاتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کہنے لگا کہ اچھا یہ ہے تمہارے محمد ہی۔ تو آپ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جدائی کے بعد، آپ سے الگ ہونے کے بعد، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم لوگوں میں سے کوئی شخص مجھے اس بات پر شرم دلائے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی۔ بہرحال آپ جلال میں آگے اپنے عالمانہ جلال اور وجاہت کے ساتھ زیاد کے برابر والی کرسی میں آپ بیٹھ گئے۔ واہ، یہ نہیں کہ میں کہاں بیٹھوں گا نہیں، اس کے برابر میں مسند پہ تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد پھر جب اس نے اپنا سوال بتایا کوثر کے حوالے سے، تو جلال میں تو تھے آپ، تو آپ نے وہ روایت سنائی اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جس نے کوثر کا انکار کیا اور حوض کوثر کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے وہاں پھٹکنے بھی نہیں دے گا۔ اللہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو بڑا جھوٹا ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ جلال میں وہاں سے تشریف لے گئے۔ اور وہ عبید اللہ بن زیاد پر ایسا روب طاری ہوا کہ اس کی جرأت اور ہمت نہیں ہوئی کہ پلٹ کے کوئی جواب دے، یعنی اس کی زبان بند ہو گئی، ایسی زبان بند ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ احترام نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کہ آپ نے کوثر کا بھی آپ نے ثبوت دیا، اور اس بدبخت بد زبان آدمی کو جواب بھی ایسا دیا کہ اس کے دوبارہ منہ میں زبان ہی باقی نہ رہی۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے یزید کے سامنے آپ نے مطلب دربار میں ہوا کہ جب اچھا میں دربار تو کہتا ہی نہیں، دربار تو بڑوں کا ہوتا ہے، یزید کے سامنے ہوا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی آپ کی تائید کرتا ہوں کہ یزید کے سامنے ہوا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب اس نے گستاخی کی اور آپ کے سر انور کے ساتھ گستاخی کی، تو اس موقع پر بڑے پرجلال انداز میں، دیکھیں ایک ہوتا ہے بات کرنا، ایک ہوتا ہے بات کے اندر جلال پیدا کر کے ایسے روب سے بات کی جائے کہ سامنے والے کے اوپر آپ کا روب قائم و دائم ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے اتنے روب اور دبدبے سے بات کی، آپ نے فرمایا کہ تو ان کے چہرے انور کی ہونٹوں پھولوں کی پنکھڑیوں کو جس طرح چھڑی سے چھو رہا ہے، تجھے اندازہ ہے کیا کر رہا ہے؟ اللہ، یہ وہ پھولوں کی پنکھڑیاں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بوسہ دیا۔ میں نے بوسہ گاہ رسول صلی اللہ، یہ بوسہ گاہ رسول ہے بھائی، حضور نے اس کو اپنے خود چوما ہے، اور تو کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سارا کا سارا دین ان کا ہے، ان کے نانا کا ہے، یہ کل قیامت کے دن اپنے نانا کے ساتھ ہوگا، اور تو بدبختوں کے ساتھ ہوگا، تو ایسی جگہ ہوگا، ابن زیاد کے ساتھ ہوگا، ابن زیاد کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جناب حضرت ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق اور والہانہ محبت جو اہل بیت نبوت کے ساتھ ہے، آپ حضرات اہل بیت کے معاملے میں بہت ہی ایک کہنا چاہیے کہ الگ سے درجہ رکھتے ہیں، اور ایک الگ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جب کبھی بھی اہل بیت کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پہ حضرت ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھل کر بتاتے ہیں۔ اچھا ایک بات دیکھیے، وقت چونکہ سمٹ رہا ہے، بس میں چاہتا ہوں مختصر کامنٹ کر کے بات آگے بڑھائی جائے کہ وہ جو اہل بیت کے اوصاف ہے، خاص طور پہ سخاوت کا جو وصف ہے، وہ آپ کے اندر بدرجہ اولا موجود تھا، وہ بدرجہ اولا موجود ہے۔ بہت اچھی ایک بات کی طرف توجہ دلائی کہ ایسا موجود ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑا پیالہ ہوا کرتا ہے، اس پیالے کے اندر آپ باقاعدہ سرید بنا کے رکھتے تھے۔ عرب کا ایک بڑا مرغوب غذا ہے سرید ہوتی ہے، جی جی جی، اس کو آپ بہت ذرا بنا کر کے رکھتے تھے اور غربا، یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم کرتے تھے۔ کوئی ضرورت مند اگر آ جائے تو جیسے کہ ہمارے امام حسن امام حسین علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا، ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ضرورت مند کبھی دروازے سے خالی نہیں جاتا، اور خوش ہو کے جاتا تھا۔ مسکین نوازی میں آپ اگر اہل بیت کا نمونہ دیکھنا چاہیں تو ابو بردہ الاسلمی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا مال عطا کیا، کتنی ثروت آپ کے پاس تھی، اس کے باوجود آپ جو ہے ایک تو آپ کے اندر کر و فر نہیں تھا، آپ انتہائی عاجز رہتے تھے۔ وہی بات ہے کہ نارمل سے کپڑے آپ پہنا کرتے تھے، عیش و عشرت کہیں آپ کی جو ہے مطلب دور دور تک نہیں تھی، اور کوئی سوالی آپ کے در پہ آ جاتا تھا، ایک تو وہ خالی نہیں جاتا تھا، ایک تو کمال ہی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو غم لے کر آتا تھا، آپ ایسا تھا کہ ان غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے در سے پلٹتا تھا تو غم اس کے جو ہے کافور ہو جاتے تھے، اور وہ خوش خوش تبسم کرتا ہوا جو ہے آپ کے گھر سے لوٹتا تھا۔ فائنلی آپ کی مرویات پہ بات کرتے ہیں۔ ذرا یہ بتائیے کہ ایک تو مرویات کا جو ذکر ہوا تقریباً 46 کے قریب احادیث ہے، اس میں سے کچھ مرویات بیان کیجئے خاص طور پہ، اور پھر اس کے بعد آپ کو وصال پاک جو ہے وہی بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی مرویات یعنی آپ سے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین منقول ہیں اس میں بعض نے 64 بھی کہا، بعض نے 46 بھی کہا، جن میں سے 27 تو متفق علیہ ہیں. متفق علیہ یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا. کچھ وہ ہیں کہ جو امام احمد بن حنبل نے نقل فرمائی ہیں. تو اس طرح مختلف راویوں کے ذریعے آپ کی جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں راویان کے کچھ ذکر کیا گیا. میں بھی یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں تھوڑا سا کہ مغیرہ، ابو منہال، ارزق بن قیس، ابو عثمان نہدی، ابو العالیہ، کنانہ، ابو نعیم، سعید بن عبداللہ اور عبداللہ بن مطرف، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے آپ کی بیان کردہ روایات کو آگے بیان کیا. آپ سے جو مرویات ہیں ان میں ایک روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. پھر سرکار نے آگے جو فرمایا وہ غور طلب بات ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کے عیب تلاش کرو، کیونکہ جو بھی مسلمانوں کے عیب تلاش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کے عیب کو ظاہر کرے تو وہ اپنے گھر میں بھی رسوا ہو جاتا ہے. اللہ. تو یہ وہ روایت ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہمیں اس بات کی طرف غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں پر کس انداز سے مسلمانوں کی عیب جوئی کی جاتی ہے. نہیں علامہ صاحب اس میں رک کے ذرا سے بات کیجیے. بڑی اہم ترین ہے. ویسے ظاہر ہے میرے سرکار کا ہر قول اور لفظ جو ہے وہ قیمتی ترین ہے کائنات میں، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اگر اس کی ریلیونسی آج کے دور سے آپ بنائیں تو پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایپ جوئی جو ہوتی تھی وہ کسی جگہ ٹریول کرتے کرتے ہوتی تھی. آج تو ڈیجیٹلائز ایپ جوئی ہو رہی ہے. یعنی ہم کرتے یہ کہ ایک کلک کرتے ہیں، ایک پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں ٹویٹر پہ، فیس بک کے اوپر، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ انسٹاگرام پہ، یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو پردے مطلب پھاڑتے چلے جا رہے ہیں لوگوں. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی ایک شخص کسی دوسرے کے عیب کو اچھالتا ہے تو پھر بعد میں اس کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوتے ہیں. تو ہمیں اس بات پہ غور و تفکر کرنا چاہیے. شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا عیب نظر آئے تو ہمیں اس کو چھپانا چاہیے. اور ہمارے یہاں پر ویوز کے چکر میں بعض اوقات اس عیب کو اچھالا جاتا ہے، اپنے دیگر مقاصد کے سامنے ہوتا ہے. اور بعض اوقات تو جس کا عیب اچھالا جاتا ہے وہ اتنا ڈپریشن میں آ جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کو کر کے بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. ایسا ہے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں اس وجہ سے، لوگوں کے عیبوں کو جو ہے مطلب کھول کے. بالکل. تو اس پر ہمیں تھوڑا سا غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی مسلمان کا عیب اس طریقے سے آشکار نہ کیا. ایک کامنٹ اور کر دیں تاکہ بات آگے بڑھائیں. جو اس طرح سے میمز بنا کے لوگوں کی عیب جوئی کر کے لوگوں کے پردے اٹھا کے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ڈالرز کماتے ہیں، مونیٹائزیشن کراتے ہیں اپنے چینلز کی، کیا وہ کمائی جائز ہے؟ نہیں، اس انداز سے یہ کمائی بھی جائز نہیں ہوگی کیونکہ ایک حرام کام کے ذریعے آپ کمائی حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل بات آگے بڑھائیں. دوسری بات یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت آپ سے منقول ہے کہ جس میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے اور چگلی سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جھوٹ جو ہے وہ بات بات پہ بولا جاتا ہے. مارکیٹ میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور گھروں کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، آپس میں کسی کو لڑوانے کے لیے جھوٹ کہا جاتا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا منہ کالا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ چہرے سے پھر وہ روحانیت اور وہ جو نورانیت ہوتی ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے. یعنی ہم تو اب تو بائی ڈیفالٹ مطلب اللہ معاف کرے جھوٹ ہمارے اندر آ گیا کہ جھوٹ کیوں بولیں فروغ مصلحت کے نام پر. زندگی پیاری صحیح لیکن ہمیں مرنا تو ہے، یہ تصور ہی ختم ہو گیا. بعض اوقات تو جھوٹ بالکل بیکار بولا جاتا ہے، اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو ایسے جھوٹ بولنے والوں کے لیے بھی گزارش ہے کہ وہ اس روایت کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس سے اجتناب کر رہے ہیں، ورنہ چہرے پہ جو نورانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر ایک اور آپ سے روایت منقول ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اختتام مجلس فرما رہے تھے تو آپ نے کچھ کلمات ادا کیے جو یہ ہیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو کسی نے سرکار علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے وہ کلام کیا ہے کہ جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں فرمایا. اچھا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اس دعا کو مجلس کے آخر میں پڑھ لے تو پھر یہ جو مجلس میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اب گویا کہ اگر کوئی شخص دعا مجلس کے اختتام میں یہ پڑھ لے تو اگر اس میں مجلس میں کوئی غلط بات غیر اتفاقی طور پر ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کا کفارہ بن جائے گی. ایک اور روایت جو نماز کے اوقات سے متعلق ہے وہ بھی منقول کی گئی ہے جس میں آپ نے نماز کے اوقات بیان فرمائے اور آخر میں یہ بات ضرور بیان کی ہے جس کو میں ذکر کروں گا کہ عشاء کی نماز کے متعلق انہوں نے ذکر کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا محبوب رکھتے تھے. مغرب اور عشاء کے درمیان سونا اور پھر عشاء کے بعد بیکار گفتگو کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے. اب یہ جو ہماری روٹین ہے نا کہ ہم رات کو 2-2 3-3 بجے تک سوتے ہیں اور صبح نماز فجر قضا ہو جاتی ہے
تو یہاں پر ہمیں اپنی روٹین کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ عشاء کے بعد بیکار گفتگو نہ کی جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں ان کے بارے میں منقول ہوتا ہے کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں, کئی دین کے کام کیے ہیں, تجارت بھی کی ہے, تو ان کے وقت میں بڑی برکت تھی. وہ وقت کی برکت جو ہے وہ روٹین کو سیٹ کرنے کی وجہ سے آتی ہے. کیونکہ صبح کا جو وقت ہے, صبح کا وقت ہے, یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کی طلب کے لیے دیا ہے, اور رات کا وقت آرام کے لیے دیا ہے. ہم الٹا کر دیتے ہیں اس کو کہ رات کے وقت بعض اوقات ہم جو ہے وہ دیگر چیزوں میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے پیسہ مل جائے, اور صبح کے وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے وقت میں برکت اٹھ گئی. لہٰذا اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ تینوں, اب آپ کا تشریف لائے. ناظرین کرام, بہت خوبصورت گفتگو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رہی, اس دعا کے ساتھ کہ سننے والوں کو اور ذکر کرنے والوں کو کل بروز محشر حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. گھبراہٹ دور کرنے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں گھبراہٹ ہو تو سورہ رات کی آیت نمبر 28 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں, انشاءاللہ ہر قسم کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بہت ہی کمال قول مبارک میں آپ کو بتلاتا ہوں. آج جو ہماری زبانیں بڑی چلتی ہیں نا, چرب زبانی, اس کے حوالے سے میں آپ کو بتلاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ وہ خاموشی جس سے وقار حاصل ہو, وہ خاموشی جس سے وقار حاصل ہو, اس گفتگو سے اچھی ہے جس سے آر لاحق ہو جائے, یعنی شرم لاحق ہو جائے. ناظرین کرام, روزنامہ 92 نیوز میں ضرور پڑھیے گا. صحابی رسول حضرت سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا, فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے اپنے روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.